والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 کا بیان ہے۔ اب طلاق کے بعد یہ سوال سامنے آتا تھا کہ جو طلاق والی عورت ہے اس کی گود میں جو بچہ ہے شیرخوار، اس کی جدائی کے بعد اب اس کی پرورش کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جس عورت کو طلاق دے دی، جو ہم پیچھے پڑھ کر آ رہی ہیں، اب اس کی جو گود میں بچہ تھا اس کی پرورش کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو اللہ پاک نے وہ ارشاد فرمایا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس۔ اب پورے 2 سال فرمایا گیا کہ دودھ کتنا پلانا ہے؟ پورے 2 سال۔ تو 2 سال سے پہلے کیا دودھ چھڑا سکتے ہیں؟ تو 2 سال سے پہلے جہاں پر بھی دودھ چھڑا سکتی ہوں آپ چھڑا سکتی ہیں، اگر ماں باپ اس بات میں مصلحت دیکھیں کہ دودھ 2 سال وہ بچے کا پینا جون سا ہے وہ مشکل ہے تو اس کو چھڑایا جا سکتا ہے۔ ہاں، 2 برس کے بعد دودھ نہیں پلانا۔ 2 برس کے بعد جب 2 سال گزر جائیں تو اس کے بعد دودھ نہیں پلانا۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس، 2 سال۔ 2 سال سے پہلے جب چاہیں چھڑا سکتے ہیں جہاں محسوس کریں ضرورت، لیکن 2 سال سے زیادہ جو ہے وہ دودھ نہیں پلا سکتے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہیے، اس لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہیے۔ اب اس سے چند مسئلے یہ معلوم ہوئے کہ ایک تو یہ کہ بچہ باپ کا ہے اور پرورش کا جو خرچہ ہے وہ کس پر ہے؟ اس کے باپ پر ہے۔ دوسرا یہ کہ طلاق کے بعد اگر اس بچے کی ماں دودھ پلانا چاہے تو باپ دوسری عورت کو بچہ نہیں دے سکتا۔ اگر طلاق کے بعد اس بچے کی اپنی ماں اس کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو باپ اب کسی اور دوسری عورت کو وہ بچہ نہیں دے سکتا کہ اس بچے کی اپنی ماں دودھ پلانا چاہتی ہے تو وہ دودھ پلائے، اس کا حق ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ باپ کا ہے اور خرچہ جو بھی ہے وہ کس کے ذمے میں ہے؟ باپ کے ذمے میں۔ تیسرا یہ کہ ماں دودھ پلانے کی اجرت جو ہے وہ طلاق کے بعد تو لے ہی سکتی ہے۔ طلاق کے بعد جو ہے ماں دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے۔ چوتھے یہ کہ دودھ کی اجرت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رقم کی صورت میں ہی ہو، بلکہ وہ روٹی اور کپڑے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ بھلے اس میں روٹی اور کپڑے کے اندر اس کی رقم کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ آیا وہ جو روٹی یا سالن کھائے گی وہ کتنے رقم کا کھائے گی، مگر روٹی اور کپڑے کی صورت میں بھی اس کی اجرت جنسی ہے وہ ہو سکتی ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا
حسب دستور۔ اب یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ بچہ باپ کا ہے، کیونکہ باپ کو رب نے قرآن کریم میں مولود اللہ فرمایا کہ جس کی اولاد سی اس کی اولاد سی ہے، تو اس سے بھی بہت سے مسائل جو ان سے ہیں وہ سامنے آئے، مثلاً یہ کہ نسب باپ سے چلے گا، ماں سے نہیں چلے گا۔ بچے کا نسب باپ سے چلے گا، ماں سے نہیں چلے گا۔ اگر باپ سید ہے اور ماں غیر سید ہے تو بچہ سید کہلائے گا۔ دوسرا جو پہلی بات بیان ہوئی کہ خرچہ جو ہے یہ باپ کے ذمے میں ہوگا، نہ کہ ماں کے ذمے میں۔ دودھ اور تعلیم یہ باپ پر ہے، نہ کہ ماں پر۔ تو دائی کی جو تنخواہ ہے وہ باپ دے گا، نہ کہ ماں دے گی۔ اگر دائی کے ذریعے بچے کو دودھ پلوایا جاتا ہے یا کوئی اور کام لیا جاتا ہے تو اس کی جو تنخواہ ہے وہ کون دے گا؟ باپ دے گا۔ لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن ارادہ۔ تو اسی طرح جس عورت کو طلاق دی گئی ہے، ماں اس ماں کو بغیر اجرت دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے، جس کو طلاق دی گئی ہے، جس کا بچہ ہے، اس کو مجبور کیا جائے کہ نہیں تم دودھ پلاؤ لیکن تم اجرت نہیں کوئی لوگی۔ تو اور باپ کا نقصان یہ ہے کہ بچے کی جو متعلقہ ماں ہے وہ باپ سے زیادہ اجرت مانگے۔ یعنی دونوں صورتوں میں اس چیز کا منع کر دیا گیا کہ نہ تو باپ کی طرف سے یہ ہو کہ وہ اس عورت کو مجبور کرے کہ نہیں دودھ تم ہی پلاؤ گی کیونکہ تم اس کی ماں ہو، اور نہ وہ عورت اس مرد کو مجبور کرے جو اس کا باپ ہے کہ نہیں مجھے تو اس کی اتنی ہی اجرت چاہیے جن سی ہے، بہت زیادہ اجرت اس کی مانگے دودھ پلانے کی جن سی ہے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ وَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اب ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یتیم بچے کے ولی بچے کی پرورش کریں گے، باپ کے بعد بچے کی پرورش کون کرے گا؟ اس کا ولی جون سا ہے، اور جو ذمہ داریاں باپ پر تھیں اب اس ولی پر ہوں گی۔ اب ولی کون ہیں؟ جو میراث کے اندر مستحق لوگ ہوتی ہیں وہ ولی لوگ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ 2 برس سے پہلے بھی بچے کا دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ اگر دونوں رضامند ہیں بچے کا دودھ چھڑانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، 2 سال سے پہلے بھی بچے کا دودھ چھڑایا جا سکتا ہے، جب اگر بچے کا اس میں فائدہ ہو، اگر بچے کا اس میں فائدہ ہو تو پھر بچے کا دودھ 2 سال سے پہلے آپ چھڑا دیں، لیکن 2 برس سے زیادہ دودھ نہ پلایا جائے، کم پلایا جا سکتا ہے۔ 2 برس کے اندر دودھ کو چھڑایا جا سکتا ہے، لیکن 2 سال سے دودھ زیادہ نہیں پلایا جا سکتا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے، تمہاری مرضی کے اوپر ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دائیوں سے کسی دائی سے اپنے بچے کو دودھ پلوانا ہے تو تم اس سے بھی دودھ پلوا سکتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ماں باپ چاہیں تو کسی دوسری دائی سے بھی بچے کو دودھ
پلوا سکتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ جو کچھ دائی سے طے ہوا ہے وہ بخوشی دے دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حضرت شفا بنت عبداللہ، حضرت صبیبہ اور بی بی حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ حضور کی کتنی دائیاں تھیں؟ 3 دائیاں، حضرت شفا، حضرت صبیبہ اور حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ 3 دائیوں نے حضور کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس بات کو جان لو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ دودھ جو پلانے والی کا خرچہ یا تنخواہ وغیرہ ہے وہ باپ کے ذمہ میں ہے، وہ باپ پر واجب ہے، ماں پر نہیں۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر خود ماں دودھ پلانا چاہے تو پھر باپ زبردستی کسی دائی سے دودھ نہیں پلوا سکتا۔ اگر اس بچے کی اپنی ماں اس کو دودھ پلوانا چاہے کہ نہیں، تو پھر اس کا زیادہ حق ہے، اس کا حق ہے، وہ دودھ پلائے گی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بچہ دائی وغیرہ کے دودھ سے پلا ہو تو ماں کا حق مادری کام نہیں ہوگا۔ یوں ہی اگر بعد طلاق ماں بچے کے باپ سے تنخواہ لے کر دودھ پلائے تو تب بھی اس کا حق مادری کام نہیں ہوگا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون سے تنخواہ لے کر آپ کی، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، اور اس سے ان کی ماں کے حقوق میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔